مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور المستدرک کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو لوگ جوگ در جوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے میں بھی تھا۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، آپ کے چہرہ انور پر جب نظر پڑی تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سب سے پہلی بات جو سنی وہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ حدیث پاک کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، یعنی اپنے گھر والوں کو اور حاجت مندوں کو، اور صلہ رحمی کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہو، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پاک سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت، رسالت اور صداقت پر دلائل بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے آپ کا نورانی چہرہ، کہ اس چہرہ مقدس کو بندہ جب دیکھ لیتا اللہ اس کو نور ایمان عطا کرتا۔ اور دوسری بات، سلام کو عام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو، آپ اسے پہچانتے ہیں یا نہیں، سلام کے اندر پہل کرو۔ اور یہ سلام عام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بدعقیدہ بے ادب کے ساتھ سلام دعا رکھو، بلکہ ان کے ساتھ تو سلام دعا کی ممانعت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ کسی بدعقیدہ بد مذہب سے سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اطعموا الطعام، دوسری بات ارشاد فرمائے کہ کھانا کھلاؤ، یعنی اپنے گھر والے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کرو، انہیں بھوکا نہیں رہنے دینا۔ یوں ہی پڑوس میں اگر کوئی حاجت مند ہے تو انہیں بھی کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں میں کوئی حاجت مند ہے ان کے لیے بھی کھانے کا اہتمام کرو، اور صلہ رحمی کا حکم دیا کہ رشتہ داروں سے تعلقات نہیں توڑنے ذاتی رنجش کی بنیاد پر، بالکلیہ مقاطعہ بغیر کسی شرعی عذر کے اجازت نہیں ہے۔ اور یوں ہی فرمایا جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد ادا کرو، نماز پڑھو،
یہ سارے کام جو بندہ کرے گا ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر اور ثواب کا طالب بن کر، تو اللہ رب العالمین اس سے جنت میں داخلہ سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے گا۔